اچھے کپڑے پہن لے کے اس طرح لگا لے کے چار کے ساتھ ٹھہر کے ہم عید پڑھے تو ہماری عید ہے بولے تو کیا اسلام رسم و رواج اور تہذیب اور کلچر کا ہے کیا؟ غلط بول رہا ہوں تھا میں. اسلام تہذیب کیا بولے آپ؟ تہذیب رسم و رواج والا مذہب نہ ہوتا جو عید کے لیے اتنا بے چین ہو رہے ہیں. عید ایک اضافی نماز ہے 5 کے اوپر 6ویں نماز شکرانے کے جیسی ہے. پورے عید کی سال میں نماز 2 بار ہے. ہاں عید کی نماز کیا ہے شکرانہ ہے. جی اور چھٹ بھی سکتی کسی کی بول کے تو سرکار بولے نا چھٹی تو یہ پڑھ لو بول کے ضحیٰ چاشت کی پڑھ لو بول کے. پھر جی تو وہ چاش کی جو نماز پڑھنا ہے ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا ہے جیسا ظہر اثر جیسا. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسرے میں لیل، دوسرے میں شمس، سورہ شمس، تیسرے میں لیل، چوتھے میں ضحیٰ. وہ حدیث سنائیے پھر. سرکار فرمائے کہ جب اگر تمہارے سے اذا فاتتکم صلاۃ العید، جب صلاۃ عید تم سے فوت ہو جائے تو فصلوا الضحیٰ، ضحیٰ پڑھو، چاش کی نماز. چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھو بولے. اور اگر 2 رہتی تو یہ 4 سورے نہیں بولتے تھے نا کنٹینیو. 4 جی پڑھنا ہے کنٹینیو، اس لیے 4 سورے بولے. اچھا خیر اب سورت تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ فجر ظہر اثر مغرب عشاء میں اتنی بے چینی نہیں کر رہے ہیں. آپ تراویح میں نہیں کرے اتنی بے چینی، گھروں میں پڑے ہوئے رہے پادلے کے افطار کا کھا لیں گے دہی بڑے. آپ کو عید کی اور اتنی کئی کو فکر لگی ہوئی ہے گھروں میں کرسیوں پہ ٹھہر کے خطبے پڑھ لینے کی. جی یہ غلط ہے بولو رجحان میں. اسلام کوئی ایسا کلچر کے سال میں 1 بار 2 بار کی نمازوں کا مذہب نہیں ہے نا. صبح سے شام تک ریگولر مذہب ہے، سیکولر مذہب نہیں ہوتا. سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ. اسلام ریگولر ریلیجن ہے، سیکولر ریلیجن نہیں ہے. یہ سیکولر لوگ ہیں جو خالی عید کے لیے بے چین ہے. جی پھر علماء کا بھی کام ہے مستقل بولنا بھائی عید کی نماز کو اتنی اہمیت مت دیجیے. آپ بولنا کیا غلط کیا ہے اس میں بول رہے ہیں تو آپ فجر پڑھیے. کل فجر بغیر پڑھے گے عید کو چھتوں پہ پڑھ رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی؟ عذاب آئے گا اس سے. جی فجر کی اہمیت کھٹا رہے نا تم. فجر کے لیے کیا بتا رہے ہیں طریقہ؟ فجر نہیں پڑھے گے چھتوں پہ جا کے عید پڑھیں گے، تم شرم نہیں آ رہی؟ بے شک. رمضان ختم ہوا نا تو اب تو فجر کو لائسنس مل گیا نہیں پڑھنے کا. اللہ اکبر. غلط بول رہا ہوں خالد صاحب؟ نہ بالکل صحیح صحیح فرما رہے ہیں مولانا. نہیں بھائی علماء کا بھی کام ہے کہ یہ عوام کو بتانا عید کی نماز میں اب 2 رکعت 4 رکعت گھر میں جو بھی شکرانے کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں. دولہوں کو نہیں بولتے دولہا کیا پڑھ لینا بول کے 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لینا بول کے نہیں بولتے. دولہا مطلب بھائی سہاگرات کو پڑھ لو بول کے بولتے نا. جی 2 رکعت تو بول دو کئی بری آتی انفرادی نماز پڑھ لیں گے. علماء بھی عید کو اتنی اہمیت کے ساتھ بہت رہے ہیں. کیا ماحول ایسا نہیں ہے، حالات ویسے نہیں ہے تو لوگ کلچر نہیں چاہتے. ہاں صحیح فرما. میرا بولنے کا مطلب عوام کو سب سے پہلے صبح فجر سے عشاء تک کی اہمیت رہنا. یہ اہم ہے. خود بخود اللہ آپ کو عید اور جمعے کی بھی کہیں نہ کہیں اہتمام کرا دیتا. جو قوم فجر عشاء کی پابند نہیں ہے اس قوم کو جمعہ عید کا بھی اللہ موقع چھین لے رہا. کیا بات ہے. بے شک. سوچو اور کرو، عبرت کی بات ہے اس میں. اللہ بول رہا تمہاری عبادت ہے تمہاری نماز ہے منہ پہ مارتے، میرے کو کیا تحفہ دے رہا؟ عید کی نماز جمعہ کی نماز بھلے فجر پڑھ، ظہر پڑھ، عصر پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھ، اس کے لیے کوشش کر باجماعت پڑھنے کی. اس میں عبرت ہے نہیں. بے شک بالکل ہے. اب آپ سوچئے عید کی نماز گھروں میں چھت پہ کرسی رکھ کے خطبہ دینا کیا ضروری ہے بولیے اتنا؟ پھر وہ آشا کہاں سے لیں گے؟ یہ چیز فجر ظہر بولو بالکل دلیل ملتی. یہی چیز فجر ظہر کے لیے بولو بالکل دلیل ملتی. چھت پہ پڑھو، روم میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء باجماعت. یہ رکاوٹیں کہیں کو آ رہی؟ یہ چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے بلکہ تو آ رہی رکاوٹ. آپ کبھی فجر ظہر کا سوچ کے دیکھیے کبھی ہوئی رکاوٹ آپ کو؟ 2 جنے مل کے بھی جماعت بنا کے پڑھو، یہاں تک کی سہولت بھی ہے جس میں آپ کو 2 لوگ مل کے کہیں بھی روم میں مسجد میں پڑھ سکتے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے. 2 جنے بھی مل کے ایک امام ایک مقتدی بن کے اقامت دے کے پڑھ سکتا آسانی سے، اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہے. معلوم ہے آج یہ چیزیں کہاں کر رہے ہیں فجر ظہر کی. جی اور یہاں پہ عید میں اتنا تکلف ہو رہا، کرسیوں پہ ٹھہر کے پادے تو کرسیوں پہ ٹھہر کے جو ہے نا کیا ہے خطبے سن رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں. یہ اتنا اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟
یہی اہتمام فرائض میں ہونا چاہیے. فرائض میں ہونا چاہیے. اور فرائض میں اتنی سہولت رکھا اللہ, 2 جنے مل کے جماعت قائم کرو, میرے کو قبول ہے. بول رہا یہ دیکھو میں یہ دے یہاں اتنے بھرو, یہاں وہاں چھتوں پہ گھروں میں, ضرورت کیا ہے وہ اس کی نہیں, اتنی تکلیف اٹھانے کی. یہ جتنے بھی غریب طبقہ ہے نا پورے مسجدوں میں پڑھ رہے. جو امیر طبقہ ہے نا ڈرے ہوا ہے وہ مسجدوں ڈرا ہوا ہے. یہ جو فتویٰ ہے نا امیر طبقوں کے لیے, ابھی جو میرے کو بچہ بلایا تھا نا, بلا کے گیا نا, جی. گیا تھا میں, تو ان اتنا ڈرا ہوا ہے, ان بول رہا ہے کہ میرے گھر پہ چھت پہ پڑھاؤ نماز, بلکہ بلایا ان میرے کو جی. عید کی نماز. میں بولا صاحب چھت پہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, بازو مسجد میں باضابطہ نماز ہو رہی, جاؤ. بولے ارے کیسا جاتے, وہاں ڈسٹینس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ منان کو کتنے بار بولا میں ڈسٹینس رکھ کے پڑھاؤ بول کے. میں بولا سب جنے پڑھ رہے نا, ابھی تک کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا کرنا. ہوا تو کیا کرنا چاہیے اب تک. کیا بولتے اعتکاف کو بیٹھے, کھائے پیے, پوری نمازیں پڑھے پورے, یہ ابھی تک نہیں ہوا. اب ہوا تو کیا کرنا, کیا عمر بھر ہوا تو کیا کرنا, بلکہ گھر میں سلے تو پڑتے, گھر میں سڑتے ہوئے پڑھتے کیا. بولے ہمیں جا جا بالکل صحیح, ہاں بالکل صحیح فرمائے. بھائی بول رہا ہوں, میں بولا بھائی ہوا تو کیا کرنا. بولے تو کیا دیکھو صاحب نماز نہیں ہوتی چھت پہ, آپ اپنا بھی نماز پڑھ لو. نماز پڑھو بل بلایا ہوں میرے کو, نہیں ہوتا پڑھا, نہیں ہوتی, اور آپ کی بھی نہیں ہوتی, میری بھی نہیں ہوتی. میری تو مسجد میں ہونے والی ہے, میں کہ تمہارے وجہ سے خراب کر لوں میری صحیح بولے بولتا, یہ بات انہوں صحیح پکڑے. یہ جتنا پیسے والا طبقہ ہے ورلڈ سٹی میں, سب ڈرے ہوئے ہیں. کہاں بیماری آتی تھی, یہ صرف اور اس صرف کے لیے کیا کر رہے لوگ چھتوں پہ, گھر میں اکیلے پڑھنے بھی ڈر رہے, آتا نہیں نا اکیلے پڑھنے. امیروں کے لیے یہ فتویٰ, اور یہ امیروں کے لیے غلط فتویٰ ہے بس. تم مسجد کو, مسجدیں پورے میرے حساب کیا سے پوائنٹ پکڑے, جب امیروں کے صحیح لیے بات فتویٰ بولے, یہ صحیح بات بولے, بات کی داد دینا چاہیے. یہ آپ کی بات کی داد دیتا ہوں. آپ سب بالکل صحیح فرمائے, ہر آپ کے گلی میں امیروں کے لیے ہے فتویٰ. سنو, ہر گلی میں نماز ہو رہی ہے. میں باضابطہ اس کے بارے میں سرچ کرا سو ہوں, یہاں تو ہر گلی کے مسجد میں نماز ہو رہی ہے. کسی میں 6:30 ہوئے, کسی میں 6:45 ہو, کا 6:30, 6:45, 6:30, 6:45, ہمارے پاس 7 کو ہے جماعت. بہرحال 7 بجے کے اندر ہر گلی میں نماز ہو رہی ہے. کیوں نہیں جا رہے صاحب تم اب یہ چلنے کا یا باضابطہ آپ کو بتا دیا ٹائم, تو بھائی آؤ, آپ بازوک مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. جب اتنے لوگوں کو آگے پڑھ رہے, کہاں سے کہ آگے پڑھ رہے, تم کیوں نہیں پڑھ رہے صاحب. تمہارے اکیلے کے واسطے فتویٰ نکالنا. ہاں, پولیس بھی ڈھیل چھوڑ رہی بھائی. یہاں پہ پولیس آگے پڑھے سو یا نماز اب اندازہ لگا لو, سمجھے. پولیس خود 2-3 کانسٹیبل آ کے ہر 40-50 لوگ آئے تو پڑھ رہے. ہر روز ظہر اثر میں 3-4 پولیس روز پڑھ کے گئے. جبکہ جماعت میں ڈسٹینس نہیں ہے, 40-50 لوگ ہیں نا. پولیس کو کیا ہے معلوم ہے, شکایت کوئی لے صحیح کے, پوائنٹ پکڑے بتا, صحیح بولے. شکایت کوئی لے کے کیا کرنا ہے, بس بیٹھے. بھگوان بول رہا خالی اسٹے سیف, اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اسٹے ہوم. گھر میں رہیے, سیف رہیے, گھر میں رہیے, سیف رہیے. تمہارے پاس سالہ تمہارے آنے والی 4 نسلیں کھائے سوتا ہے بھائی. تم بولیں گے اسٹے ہوم, اسٹے سیف بول کے. تمہارے پاس 4 آنے والے جنریشن کھائے سوتا کما کے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے واسطے کیا ہے, ہنی مون ہالیڈیز ہو گیا ہے یہ لاک ڈاؤن. جی بے شک. مالدار والوں کو اور اچھا ہو گیا, غریبوں سے دور رہنے کا اور اچھا موقع مل گیا. ڈیلی کمانے والوں کو تو پریشانی ہے نا بھائی. جی. کب تک برداشت کریے. لے دے کے ایک غریب آدمی کو سہارا اللہ اور اللہ کا گھر رہتا. علامہ اقبال نہیں بولے ہو کے جو مسجدوں میں ہوتے ہیں سب بستا تو غریب, روزے کی تکلیف سہتے ہیں تو غریب. غریب کی وجہ سے امیراں بچ رہے ہیں. اب وہ غریب کو بھی روکیں گے تو مسجد جانے سے. بھائی جیب خالی ہے تو بھی انہیں دوڑ کے آ کے سجدہ کرتا اللہ کے گھر میں, کیونکہ مسجد واحد جگہ ہے جہاں چھوت چھات نہیں ہے. چھوت چھات بول تو سمجھ رہے ہیں نا آپ, جیسا دلتوں سے کرتے نا. مسجد میں آیا تو سب کوئی بھی کسی کے بازو ٹھہر جاتا, سید کے بازو شیخ ٹھہرتا, شیخ کے بازو پٹھان ٹھہرتا. مسجد ہے نا وہی ہوتی, جی. وہاں پہ بھی چھوت چھات شروع کر دی ہے. اللہ بولا کہ سجدے کے لیے پوری زمین پاک ہے, بولا ختم, اس پہ ایمان رکھو.
آپ زمین کے درمیان جو فاصلہ آ رہا تھا وہ ہٹا لیا نا بھائی ٹھیک ہے مسلح ہٹا لو, کون روک رہے ہیں آپ کو؟ مسلح پہ چھوٹی ہو رہے گا نماز کھلے فرش پہ پڑھو صاف کر کے. پاکستان میں تو اس مسئلے میں بہت بدماشی ہوئی, اللہ دیکھے نا پلین کا کیسا کریش ہو گیا, بہت بدماشی چل رہی ہے. کیا ہو رہا علماء جو ہے مسجد میں پڑھو بول کے بولتے نا, حکومت بولے رہے وہ ڈسٹینس رکھو, وہ رکھو, یہ رکھو, یہ رکھو, ایسے شرائط لگائے لوگ صحیح نہیں پڑھ سک رہے تھے. اب عید آ رہی تو پاکستان میں پورے پلینا چالو کر دیا, ٹرینہ چالو کر دیا, کرونا بڑھ رہا ہے. کیسا چالو کرتا تو مسلم ملک ہے نا, بدماشی نہیں کرے مسلم ملک. مسجدوں کے لیے تم نئے نئے قانون نہ لائے, پلینوں میں آزو بازو بیٹھ کے وہ پلین جو کریش ہوا وہاں کہیں کو نہیں آیا ڈسٹینس. جب مسجد میں گیپ رکھ رہے ہیں تو پلینا بھی گیپ رکھ کے چلاؤ نا. جی نقصان ہو جاتا. پھر یعنی اپنے کو آنے والا ٹیکس آمدنی میں کرونا بھول جا رہے, سب بھول جا رہے. جیسا اللہ کے گھر کا تصور آتے ہی تمہارے کو ہیبت ہو جا رہی ہے, ارے آزو بازو ٹھہرتے انہیں کھانستا, انہیں کھو کرتا, کہاں جاتا کہ کرونا بولے تو پلین میں نہیں کھانستا, صحیح. پلین میں بازو والا نہیں کھانستا. جی بالکل. دیکھو اللہ کیسی عبرت کا نشان بنا دیا. مسلم ملک میں عید کے ٹائم پلین کریش ہونا بولتا, وہ بھی جمعہ کے دن, جمعۃ الوداع کے دن. عبرت ہے اس میں. ٹیکنیکلی کچھ بھی تھا ہوگا بھائی, انجن خراب تھا ہوگا, چیک نہیں کرے ہوں گے, لیکن مرے نہیں مرے. بھائی آپ احتیاط کریے, ماسک پہن لے کے آزو بازو ٹھہرے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ماسک منع ہے کیا شریعت میں؟ پہن سکتے ہیں ماسک, چہرے کو ڈھانپ کے پڑھنے کے بارے میں منع نہیں ہے. نہیں ڈھانپ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی ڈھانپ کے پڑھنا چاہ رہا تو انہیں تو بچ رہا نا بھائی, اس کو جو وہم ہے اس سے تو یہ ہو رہا نا بھائی میں ماسک لگا لے کے ہوں, کسی کے بھی نہیں آتے بول کے پڑھو تم. میں یہ بات صحیح پکڑا خالد میں, پیسے والوں کا مسئلہ بہت پوائنٹ کی بات پکڑے. سارے فتوے جو ہے وہ امیروں کو ہیبت لگی ہوئی ہے کرونا کہاں تھا کی, وہم لگے ہوا ہے, دنیا کی لذتیں اور عیش و عشرت میں ایسا ڈوبے ہوئے ہیں کہ کام میں مر جاتا ہوں کہ کرونا ہو کے. غریب کو بھی ہے ہیبت, لیکن امیر کو زیادہ ہے. تو امیر کو جب ہیبت ہو رہی تو انہیں مذہب پہ حملہ کر رہا نا, تو علماء کے ٹائم پہ مذہب کا دفاع کرنا, الٹا ان کو سہولت دیتے حملہ کرو بول کے. ہمارے کو کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی, مالدارہ اگر احتیاط کر رہے تو ایسا ٹانکی بنا کے, ٹانکی کے اندر رہو, پانی کی ٹانکی بنا کے اندر رہو, تم بچو, تمہارے کو ہم کو کیا کرنا ہے, تم مذہب میں کہیں کو داخل ہو رہے ہیں. صحیح. بھائی مالدار احتیاط کر رہا تو کرے دو, اس کے پاس 100 سال تک بیٹھ کے کھانے کا ہے, کھان دو بیٹھ کے, ہم کہیں کو روکیں گے؟ ہم یہ بول رہے تو عبادت کے معاملے میں کہیں کو آ رہا, عبادت جیسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے. تم احتیاط بھی کریں گے, تمہارے کو باجماعت نماز بھی ہونا, ڈسٹینس رکھ کے ہونا, گھر کی چھت پہ ہونا بولے تو. صحیح. یہ جتنا بھی ڈسٹینس کا یہ ہے نا, ایک آدمی گھر میں کتنا بھی رہو, اب اس کا بیٹا یہاں تک آیا میرے پاس, ان گھر میں ہوں گا, بیٹا تو آیا نا یہاں تک, یہاں میں بیٹھا تھا, یہاں آ کے گیا ہوں, راستے میں کتنوں کو لگا ہوں گا, مطلب راستے میں کسی سے ملا بھی ہوں گا, یا دوست آ رہے تھے سب بھی, ان ہاتھ میں ملاؤں گا, ٹھہر کے سلام کلام تو کرا چوں گا. اب ان اس کچھ گھر میں چلے گیا ہوں, اب گھر میں جا کے ان 1 مہینہ بھی رہا تو کیا فرق پڑتا. اب اس کو اگر کسی سے ہو گیا تو گھر میں چھوتے رہتا, پھر آیا کہاں سے وہ. اب ایک دن میں ترکاری لینے نکلیا, وہ ترکاری والے کو تھا, اس کو لگ کے گھر کو آیا. تو بھائی تم پورا جو ڈسٹینس کا یہ بنا رہے وہ ہے جو نہیں قانون کی طرف, مطلب کچھ اس کا صحیح وہ نہیں, کہیں نہ کہیں آپ ٹچ ہو رہے. دیکھو اب یہ وائن شاپاں کھلے, خود دیکھے آپ کیا کئی آپ کو ڈسٹینس کا آپ لاکھ کوشش کرو, ڈسٹینس نہیں ہو سک رہا, کسی سے بھی نہیں ہو سک رہا. ان ایک جنا گھر میں مر رہا ہوں گا روم میں بند کر لے کے, اس سے بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اس کو کھانے پینے دینے جانا تو بھولتا ہے. وہ سوچیے امان بھائی جو ہے ماسک کتنے پہن رہے, توکل ایسا ہے امان بھائی کا.
जो डिस्टेंस बड़ा मेरे हिसाब से तो मैं नहीं समझता कि भाई हिंदुस्तान का अगर ले लेंगे तो 99% कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं है। नहीं कर सकते साहब, आबादी कर ज़्यादा नहीं है। सकते। अमेरिका में देखो तुम, कर सकते 1 किलोमीटर की आबादी में 12,000 लोग हैं वहाँ, या 1 किलोमीटर की आबादी में 1 लाख लोग हैं, कैसा करते? होता ही नहीं है डिस्टेंस। शहरी आबादी में, यहाँ आप जंगल में जाके कर सकते। वो जो डिस्टेंस बोल के घरा में मर रहे वो लोग सिर्फ दिल की तसल्ली कुछ है, दिल की तसल्ली समझ रहे हम डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में। हमारे ऐसे ऐदी लोगों को क्या है, लॉकडाउन हुआ तो घर में पड़े रहने के अच्छा, ऐदी बने से सोते रहो बोल के हमारे को अच्छा हो गया। ऐदी लोगों को बोल रहा मैं, कोई पूछता नहीं बिल्डिंग में आजू बाजू, अरे क्या बात है निकल रहे इतने, उन्होंने बोलता भाई लॉकडाउन है बोल के एक बहाना मिल गया, क्या बोलता। सही